نیک بیوی کی 4 صفات۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے بیوی کا کردار بھی اہم ہوتا ہے، اس لیے بیوی کے لیے ان صفات کو اپنانا نہایت ضروری ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی ایسی ہو کہ اس کو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے۔ خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیویاں چاند کا ٹکڑا ہوتی ہیں، لیکن ضدی اور جھگڑالو ہوتی ہیں، شوہر ان کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، لہذا اپنے کردار، اخلاق، خدمت، وفاداری، حسن سلوک کے ذریعے شوہر کے دل کو جیتنے کی فکر کرے، اور اپنے اخلاق و کردار سے شوہر کے دل پر حکومت کرے، خود کو، بچوں کو اور گھر کو صاف ستھرا اور گھر کی چیزوں کو سلیقے سے رکھے۔ گھر میں شوہر آئے تو مسکراہٹ سے استقبال کرے، روانہ کرے تو دعاؤں سے الوداع کرے، موقع کی مناسبت اور شوہر کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ضروریات اور مشکلات سنائے، پست آواز سے بات چیت کی عادت بنائے، شوہر کے رشتہ داروں، متعلقین کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے شوہر کی نگاہ میں گر جائے یا بے وقعت اور بے وفا ثابت ہو جائے۔ نیک بیوی کی صفات۔ بیوی شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کا انجام دینے کے لیے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں۔ شریعت نے گھر کا نظام سنبھالنے کے لیے شوہر کو ذمہ دار بنایا ہے، عورت کو امیر بنایا جاتا ہے، تو باہر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ نیز عورت کے مزاج میں نرمی اور جلد بازی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے فیصلے دور اندیشی پر مبنی نہیں ہوتے۔ لہذا جب اللہ نے گھر کا امیر مرد کو بنا دیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کے فیصلوں کو قبول کرے، تمام شرعی، جائز و مباح اور امور اور شوہر کے حقوق کے سلسلے میں شوہر کی اطاعت کرے۔ البتہ خلاف شرع کاموں میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہو، شوہر کی بات ماننے کا جذبہ ہو، اور یہ سمجھے کہ شوہر کی بات ماننے ہی میں میری سعادت اور میرے لیے برکت ہے۔ جو عورت خاوند کی بات مان لیتی ہے، خاوند اس کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا، بیوی اگر کوئی بات زبردستی منوا بھی لے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، لہذا عورت کو چاہیے اگرچہ وہ اپنی ذہانت، عقل مندی، بصیرت وغیرہ کے اعتبار سے شوہر سے فائق ہو، لیکن شوہر کے سامنے اپنی بات پیش کرے اور شوہر کو مطمئن کرے اور خوش کرے، تاکہ گھر کے کاموں میں برکت ہو، زندگی میں سکون و اطمینان ہو۔ جب شوہر گھر سے باہر ہو تو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ مرد عورت کی ہر غلطی معاف کر سکتا ہے، لیکن کردار کی غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اپنے بچوں اور گھر بار کی حفاظت کرے، بچوں کی بہترین تربیت کرے، مال، اخلاق اور کردار وغیرہ سے متعلق کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے خاوند کے دل میں شک یا بیوی پر بے اعتمادی پیدا ہو۔ شوہر کے دل میں اگر جھوٹ بولنے، روپیہ یا راز چھپانے، گھر کی باتوں کو دوسروں کو سنانے وغیرہ کا شک پیدا ہو گیا تو شوہر کے دل سے محبت رخصت ہو جائے گی۔ بلا ضرورت شدیدہ غیر محرم سے ہرگز بات نہ کرے، اگر ضرورت پیش آ جائے تو سخت لہجے میں بات کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، غیر محرم سے بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال افضل ہے
تو ہم اس کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی ہے جو دینی امور میں شوہر کا تعاون کرنے والی ہو۔ شوہر دینی وضع و قطع کا پابند رہنا چاہتا ہے، دینی کاموں میں وقت مال خرچ کرنا چاہتا ہے، رشتہ دار اور مہمانوں کا اکرام کرنا چاہتا ہے، اولاد کی دینی تربیت کرنا چاہتا ہے، گھر کو تصویر ٹی وی سے پاک رکھنا چاہتا ہے، بچوں کو شرعی لباس پہنانا چاہتا ہے، تو ان تمام باتوں میں شوہر کا ساتھ دے اور ہر دینی کام میں شوہر کے شانہ بشانہ چلے، بلکہ دینی امور میں بیوی کو ایک قدم آگے رہنا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے رکاوٹ نہ بنے بلکہ شوہر کی معاون و مددگار بنے۔ انشاءاللہ میاں بیوی دونوں کو اجر ملے گا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق شوہر سے مشورہ کرتی رہے، خاوند کی پریشانی کے وقت اس کو تسلی دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سلمہ وغیرہ آپ کی پریشانی کے وقت نہایت خوش اسلوبی اور عقل مندی سے تسلی دیا کرتی تھی کہ آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا تھا، مشکل آسان نظر آتی تھی۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی غم خواری، وفاداری اور خدمت گزار ہو، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ کو اللہ کا سلام آیا کرتا تھا۔